انجام نہیں ہو سکتے، اور کچھ کام ایسے کہ جو اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ ہمیں سجدے کا حکم دیا گیا، لیکن وہ سجدے سے پاک ہے اس لیے کہ وہ خود مسجود ہے۔ ہمیں دیگر اعمال کا حکم دیا گیا، لیکن وہ اعمال وہ خود نہیں بچا لاتا، چونکہ وہ اعمال اس کے لیے کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ وہ خود بھی کرتا ہے اور ہمیں بھی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ ارشاد ہوا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے عزت والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم اس عظیم المرتبت نبی پر درود بھی بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھو۔ یہ حکم نامہ ہمیں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ وہ بابرکت اور متبرک کام ہے کہ جو تمہارے رب کا بھی عمل ہے، اس کے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی ہے، اور اس سعادت مندی سے، اس بابرکت عمل سے محبوب کے غلاموں تم محروم نہ رہ جانا۔ تم بھی یہ سعادتیں سمیٹو اور یہ برکتیں حاصل کرو، میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرو۔ اب درود کیا ہے؟ صلاۃ کا معنی درود کر لیا اور فارغ ہو گئے۔ درود بھی اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ کسی اور زبان کا لفظ ہے جو اردو میں مستعمل ہے۔ تو صلاۃ کا معنی درود کیا، تو درود کا معنی کیا ہے؟ تو ہمیں صلاۃ کے معنی ڈھونڈنے پڑیں گے کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اسی آیت کریمہ کی تفسیر کتاب التفسیر بخاری میں دیکھیں، حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کو عربی میں صلاۃ اور کسی دوسری زبان میں درود سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فَهِيَ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ وَتَعْظِيمُهُ۔ کہتے ہیں کہ صلاۃ کا یعنی درود کا مطلب جب اللہ کی طرف نسبت کر کے معنی کریں گے تو اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجمع میں محبوب کی ثنا کرتا ہے، محبوب کی تعریف فرماتا ہے۔ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ وتعظیمہ، اور محبوب کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ تو ہر وہ عمل جس سے حضور علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہو، ہر وہ کام جس سے حضور کی ثنا کرنا مقصود ہو، یہ صلاۃ کے درود کے زمرے میں آئے گا۔ حضرت علامہ محمود آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ تفسیر روح المعانی میں صلاۃ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں، وَتَعْظِيمُهُ إِيَّاهُ فِي الدُّنْيَا بِإِعْلَاءِ ذِكْرِهِ وَإِظْهَارِ دِينِهِ وَإِبْقَاءِ الْعَمَلِ بِشَرِيعَتِهِ وَفِي الْآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ۔ کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا جائے اس انداز سے کہ حضور کے ذکر کو بلند کیا جائے اور حضور کے دین کے ظہور و غلبے کے لیے کوشش کی جائے، وَإِبْقَاءِ الْعَمَلِ بِشَرِيعَتِهِ، اور حضور کی شریعت پر عمل کا دوام کیا جائے،
وفی الآخرہ بتشفیعہ فی امتہ، اور آخرت کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت کے بازو کھولیں گے اور امت کو بخشوا لیں گے۔ یہ مفہوم حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں۔ پہلا مفہوم میں نے حدیث سے بیان کیا، دوسرا مفسر کی رائے ہے، تیسرا لغت کا امام اس آیت کریمہ کی تشریح کیا کرتا ہے۔ حضرت ابن منظور افریقی علیہ رحمہ لسان العرب میں، جو کہ لغت کی معتبر کتاب ہے، صلاۃ کے مفہوم میں لکھتے ہیں فَمَانَاهُ، اس کا معنی یہ ہے عَظِّمْهُ فِي الدُّنْيَا، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو اس کا مفہوم کیا، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ تو فرماتے ہیں فَمَانَاهُ، اس کا معنی یہ ہے عَظِّمْهُ فِي الدُّنْيَا، اے اللہ دنیا کے اندر محبوب کی عظمت کو اور بلند کر دے۔ کیسے بلند کر دے؟ بے اعلاء ذکر ہی، کہ محبوب کے ذکر کو علو اور مرتبت اور شان و شوکت عطا کر دے۔ وَإِظْهَارِ دَعْوَتِهِ، اور حضور کی دعوت کو پھیلا دے اور پوری دنیا پہ غالب کر دے۔ وَإِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ، اور حضور کی شریعت کو دوام بخش دے۔ وَفِي الْآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ، اور آخرت کے اندر اس کا وہی مفہوم جو علامہ آلوسی بغدادی نے کیا کہ حضور علیہ السلام کو جو حق شفاعت دیا جائے گا، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگنا۔ اور حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو۔ یہ جو ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا کو مقام وسیلہ عطا فرما، اور حضور علیہ السلام کے لیے یہ دعا مانگنا ہے، اور حضور مقام محمود پہ جلوہ فروز ہوں گے، اور وہاں حضور کو خاص کلمات دیے جائیں گے جو اس سے قبل نہ کسی نے بولے ہیں نہ اس کے بعد کوئی استعمال کرے گا۔ وہ حضور کو القاء کیے جائیں گے اور ان خاص لفظوں سے حضور اللہ کی تعریف فرمائیں گے، اللہ کی حمد بولیں گے، اور اس حمد کے صلے میں اللہ تعالیٰ محبوب سے فرمائے گا محبوب مانگتا ہے جو میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ تو حضور کیا مانگیں گے؟ خود فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے دعا کا کوٹا دیا ہے، اس نے وہ دعا دنیا پر ہی مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے بچا کے رکھا ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے اللہ کے حضور عرض کروں گا۔ یہاں امام اہل محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا انداز دیکھیے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ جب دامن شفاعت کھولیں گے تو بڑے بڑے گناہ گار اس شفاعت کی پناہ میں آ جائیں گے، بلکہ شفاعت کا جب دامن کھلے گا تو نیکوکار بھی گناہ گاروں کی صفوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے کہ ہم حضور کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ وہ کسی نے کسی موقع پہ اپنے ذوق میں اور اپنی لے میں پڑھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو لوگوں نے داد دی، میں بھی اس مجمع میں بیٹھا تھا، بہت پرانی بات ہے، تو میں نے اس زمانے میں اس کو ٹوک دیا، روک دیا، میں نے کہا نہ یوں نہ کہو، حضور ہمارے وکیل ہیں، لیکن وکیل نگہبان کے معنی میں، لیکن تم بات مقدمے کی کر رہے ہو، مقدمے والے وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں نہیں ہے، چونکہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے صاحب میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑ دیں، اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا پکی ہوتی ہے، تو جو وکیل ہوتا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے موکل نے جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے۔ حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل کہتا ہے جرم نہیں کیا چھوڑ دے، اور شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھ لے۔ حضور وکالت نہیں فرمائیں گے، حضور شفاعت فرمائیں گے، اور حضور کی شفاعت سے بڑے بڑے گناہ گاروں کو نجات ملے گی۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حضور فرماتے ہیں کہ میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کو حق دیا جائے گا آخرت کے میدان میں، اور آقا کریم علیہ السلام سجدے میں سر رکھیں گے۔ بخاری شریف میں حدیث شفاعت اٹھائیں، ایک بار نہیں 4 بار سر رکھیں گے،
اور ہر بار رب کہے گا کہ مالک سر انور تو اٹھاؤ، جو کہو وہ مان لیں گے، جس کی سفارش کرو گے وہ قبول کر لیں گے۔ اور پھر حضور سفارش کرتے چلے جائیں گے اور امت کو بخشواتے چلے جائیں گے۔ فرمایا اوتیت الشفاعہ، مجھے شفاعت دی گئی، اور ہر نبی کو ایک دعوی مستجابہ، قبول ہونے والی دعا زندگی میں عطا کی گئی، دعا کا خصوصی کوٹا دیا گیا۔ ہر نبی نے وہ دعا کا حق دنیا پہ استعمال کر لیا، لیکن فرمایا کہ غلاموں میں نے وہ دعا تمہارے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ یہاں فاقے کاٹ لے، تکلیفیں کاٹ لی، دکھ برداشت کر لیے، اذیتیں تکلیفیں کیا کچھ نہیں تھا جو حضور علیہ السلام نے برداشت نہیں کیا، لیکن وہ شفاعت کے لیے حضور قیامت کے دن بازو رحمت کھولیں گے تو پھر گناہگاروں کی نجات کی ضمانت ہوگی۔ تو حضرت علامہ ابن منظور افریقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ مفہوم ہے صلاۃ کا۔ جب درود کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مفہوم ہوتا ہے نزول رحمت۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب پر مزید رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جس سے حضور کے درجے بلند ہوتے ہیں اور حضور کی عظمت میں اور اضافے ہوتے ہیں۔ اور جب فرشتوں کی طرف نسبت کی جائے تو فرشتوں کی طرف نسبت بھی دعا کے معنی میں ہے۔ اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اس پیارے محبوب علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو کسی صورت میں رد نہیں ہوتا۔ چونکہ ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ اپنے پیارے نبی پر رحمت نازل فرما، وہ تو پہلے ہی فرما رہا ہے، تو ہم کہیں یا اللہ اپنے نبی پہ رحمت نازل فرما، تو کیا اللہ فرمائے گا کہ میں نہیں فرماتا؟ اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ علماء کہتے ہیں کہ جو درود ہے وہ بہر صورت قبول ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کو درود کے ساتھ جوڑ لو، درود تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ شان نہیں ہے کہ بعض کو قبول کر لے اور بعض کو ترک کر دے۔ ہماری فقہ کا بھی مسئلہ ہے، اگر آپ نے کسی سے سودا لیا ہے، اس میں کوئی ردی چیز آ گئی ہے اور کچھ صحیح آ گئی ہے، اب یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جو صحیح ہے وہ رکھ لیں اور ردی واپس کر دیں، یا تو وہ صحیح کے ساتھ ردی بھی قبول کرنا پڑے گی اور یا پھر جو ہے وہ صحیح بھی واپس کرنا پڑے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ مرضی کی رکھ لی اور مرضی کی واپس کر لی، یا سارا سودا قبول کرنا پڑے گا یا سارا سودا واپس کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور جب درود کے ساتھ دعا مانگی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دعا کو چھانٹ کے الگ نہیں کرتا کہ میں نے یہ نہیں قبول کرنی، درود کے ساتھ جو مانگی ہوئی دعا ہے اللہ وہ بھی مستجاب فرما لیتا ہے، وہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ درود پاک وہ بابرکت عمل ہے کہ جو اہل ایمان کو تعلیم دیا گیا۔ علماء نے لکھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور جب حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے اس وقت درود پڑھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ بھی وجوب کے اور بہت سارے مقامات علماء نے بیان کیے، اور نمایاں 40 مقامات علماء نے بیان کیے جہاں درود شریف پڑھنا مستحب ہے، لیکن بعض مقامات پہ درود شریف پڑھنا مکروہ بھی ہے، جس طرح باتھ روم اور اس قبیل کے اور مقامات اور جگہ اور جو ہے وہ احوال ایسے ہیں جہاں درود شریف نہیں پڑھا جائے گا۔ باقی درود شریف وہ بابرکت وظیفہ ہے، وہ مقبول بارگاہ عمل ہے کہ جس کو جتنی بار مرضی پڑھو، ایک تو طبیعت میں اکتاہٹ نہیں ہوتی، انسان تھکتا نہیں، اور دوسرا اس عمل کی برکتیں اتنی ہیں، اس کا ثواب اتنا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماعت کر لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ اس بابرکت وظیفے کا نتیجہ ہے جو بندہ مومن کو نصیب کر دیا جاتا ہے۔ دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذکرت عنده فلیصلی علی،
ومن صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اس کو میرے پہ درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ اصل درود پڑھ کر کے اپنے لیے رحمتیں طلب کرنا ہوتا ہے رب سے، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درود کے محتاج ہے۔ بندہ کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، جب ہم نہیں تھے اس وقت بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھا جا رہا تھا، جب کائنات کو خلق وجود بھی نہیں دیا گیا تھا مصطفیٰ پہ درود اس وقت بھی پڑھا جا رہا تھا۔ تو یہ ہم اپنی سعادت مندی حاصل کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جو مانگنے والے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں میں نے مختصر بات آپ کے سامنے اس عنوان سے رکھی تھی۔ ایک وہ ہیں کہ جو ڈائریکٹ دروازے کو دستک دے کے صاحب خانہ سے مانگتے ہیں، صاحب خانہ اپنی توفیق کے مطابق اس کو دے نہ دے اس کی مرضی۔ اور مانگنے والوں کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مانگتے نہیں، کسی شخص کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کو دعائیں دینے لگتے ہیں، تیرے بچوں کی خیر، تیرے والدین کی خیر، جہاں دادے پر دادے سے شروع ہوتے ہیں اور نیچے نسل تک آتے ہیں۔ تو وہ جب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تیرے خاندان کی، تیری جد کی خیر، تو گھر والا سمجھتا ہے جو ہمیں دعائیں دے رہا ہے اصل خود خالی جھولی لے کر آیا ہے، یہ کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ تو کوئی شخص اللہ کی بارگاہ سے مانگنا چاہے، اللہ تو اولاد سے پاک ہے، تو اس کے محبوب کی خیر مانگو، اللہ تعالیٰ ایک بار خیر مانگو گے 10 رحمتیں جھولی میں ڈال دے گا۔ تو یہ مانگنے کا ایک مہذب طریقہ ہے جو اہل ایمان مانگتے ہیں۔ اس لیے اگر سارے وظیفے چھوڑ کے صرف درود پڑھا جائے تو یہ کیسا عمل ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ابھی آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا بابرکت وظیفہ ہے جس کی تعلیم حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے جس کو امام طبرانی نے اپنی موجم میں روایت کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، اور جو میرے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براۃ من النفاق وبراۃ من النار، اور جو شخص میرے اوپر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ منافق بھی نہیں ہے دوزخی بھی نہیں ہے، یہ نہ منافق ہے اور نہ دوزخی ہے، نفاق سے اور دوزخ سے بری لکھ دیا جاتا ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن جس مرتبے پر شہداء کو ٹھہرائے گا اسی مقام پہ درود پڑھنے والوں کو ٹھہرائے گا۔ یہ ثواب ہے اس شخص کے لیے کہ جو حضور پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے، فرماتے ہیں یہ عشرہ مبشرہ سے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور صحابہ میں سب سے زیادہ امیر صحابی بھی یہی ہیں۔ 1,44,000 صحابہ میں سب سے امیر ترین صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فاطال السجود حتى خفت او خشیت ان يكون الله قد توفاه او قبضه۔ کہتے ہیں ایک دن حضور گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے، مسجد نبوی سے نکلے تو میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تتبع میں، حضور کی اتباع میں میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا۔ حتی داخل نخلا، یہاں تک کہ کھجوروں کے ایک باغ میں حضور تشریف فرما ہو گئے، میں بھی اس باغ میں حضور کے پیچھے چلا۔ میں نے کیا دیکھا؟ فسجدہ، حضور نے سجدہ فرمایا، فاطال السجود، اور سجدہ اتنا لمبا تھا، حتی خفت او خشیت ان یکون اللہ قد توفی او قبضہ، مجھے ڈر لگا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، کہ حضور نے سر انور رکھا سجدے میں پھر اٹھا ہی نہیں رہے تھے، تو میں ڈرا اس بات سے کہ کہیں حضور کا وصال نہ ہو گیا ہو۔
حضور علیہ السلام اس دار فانی سے کوچ نہ کر گئے ہوں، تو کہتے ہیں کہ کالا فجے تو انظر فرفع راسہ، میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک حضور نے سر انور اٹھا لیا۔ فقالا مالک یا عبد الرحمن، تو میرا رنگ اڑا ہوا تھا، میری طبیعت کے اوپر ایک عجیب کیفیت تھی۔ حضور نے سر اٹھایا اور مجھے اس حالت میں دیکھا، کہا کہ اے عبد الرحمن تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا فذکرت ذالک لہ، جو مجھے ہوا تھا میں نے وہ بتا دیا۔ میں تو ڈر گیا تھا، چونکہ صحابہ کی زندگی ہی تو حضور کے نام سے تھی، اور آقا کریم کی زندگی کے ساتھ اور حضور کی حیات کے ساتھ ہی تو وہ جیتے تھے بلکہ اڑتے تھے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے سب سے مشکل وقت حضور علیہ السلام کی وفات کا وقت تھا، ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سیر میں علماء سے سنا ہوگا، حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی حضور کے وصال پر، کوئی کہے تو صحیح حضور کا وصال ہو گیا، میں گردن کاٹ دوں گا۔ روتے تھے، عجیب کیفیت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ آگے کیا، لیکن حضرت عمر جو ہیں وہ ان کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت بلال چیخیں مارتے تھے، عجیب حالت تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ کہتی تھی سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، لوگوں میرے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں، اگر وہ چٹے دنوں پہ پڑتی تو وہ بھی کالی راتیں بن جاتے، اتنی مصیبتیں آ گئی۔ حضور علیہ السلام کے وصال پر یہ صحابہ کی کیفیت۔ حضرت زید بن عبداللہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، حضرت امام زرقانی نے لکھا ہے ان کے بیٹے نے جا کے کہا کہ ابا جی کوئی بات سنی ہے؟ انہوں نے کہا بتاؤ بیٹے کیا ہوا ہے؟ کہا حضور کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت زید نے یوں ہاتھ اٹھائے اور سنو انہوں نے کیا کہا، اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، مجھے نابینا کر دے۔ آنکھوں کے چراغ روشن اس لیے تھے کہ تیرے رسول کو دیکھتا تھا، اب حضور اگر اس دنیا سے چلے گئے تو میں نے آنکھوں کی چراغ کیا کرنے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور وہ فوراً نابینا ہو گئے۔ کسی نے بعد میں ان کے پاس جا کر افسوس کیا کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہے، بڑا افسوس ہوا ہے۔ وہ فرمانے لگے تمہیں ہوا ہوگا، مجھے تو کوئی نہیں ہوا، میں تو حضور کے بغیر کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، جس نے آپ کو دیکھا پھر وہ کسی کو جو ہے وہ اور کیوں دیکھے؟ تو یہ صحابہ کی کیفیت تھی۔ بلکہ غدابہ نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے، کتب میں آتا ہے، صحیح روایات ہیں، وہ حضرت فاطمہ زہرا کی دہلیز پر سر رکھ کے رویا کرتی تھی۔ اور وہ یافور نامی دراز گوش جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے، جس کو ہم اپنی زبان میں گدھا کہہ لیتے ہیں لیکن نسبت رسول سے ہوگی تو پھر اس کو دراز گوش کہیں گے، تو وہ قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا کہ جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا۔ یہ کیفیت جانوروں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی جدائی کا صدمہ کون برداشت کرے؟ آپ نے سنا نہیں کہ اس طرح حنانہ حضور کے فراق میں کیسے تڑپ تڑپ کے روتا تھا؟ صحاح میں روایت ہے، لگتا تھا جس طرح پھٹ جائے گا۔ اور آقا کریم ممبر سے نیچے اترے اور آقا نے اس کو دونوں ہاتھوں میں لیا، پھر تسلی دی، اور ایسے لگا جس طرح کہ بچھڑا ہوا بچہ ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گگھی بن جاتی ہے، یہ کیفیت ہوئی۔ پھر حضور ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے اور صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا لو لم افعل ھکذا لھن الی یوم القیامہ، اگر میں اپنے عاشق زار کو ممبر سے اتر کے یوں تسلی نہ دیتا تو یہ لکڑی کا ستون قیامت تک روتا ہی رہتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضور کے پیار کی کیفیت۔ ان کے